اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ عالم اور صحبت عمرا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علماء میں سے بدترین عالم وہ ہے جو عمرا کی ملاقات کو جائے، اور عمرا میں سے بہترین امیر وہ ہے جو عالم کی زیارت کو جائے۔ بہتر ہے وہ امیر جو فقیر کے دروازہ پر ہو، اور بدتر ہے وہ فقیر جو امیر کے دروازہ پر ہو۔ لوگوں نے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مطلب دیا ہے کہ عالم کو کسی امیر کی زیارت کے لیے نہیں جانا چاہیے تاکہ اس کا شمار بدترین علماء میں نہ ہو۔ اصل مطلب وہ نہیں جو یہ لوگ سمجھے ہیں، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ عالموں میں سے بدترین عالم وہ ہے جو عمرا سے مدد لے، جس کی بہتری اور استحکام عمرا کے توسط سے ہو، اور جو ان کے ڈر سے اچھے کام کرے۔ در حقیقت ایسا آدمی پہلے اس نیت سے علم حاصل کرتا ہے کہ عمرا اسے صلہ دیں، اس کی عزت کریں اور اسے منصب عطا کریں۔ بس اس نے محض عمرا کی وجہ سے اپنے آپ کو بہتر بنایا اور جہالت کو چھوڑ کر علم حاصل کیا۔ جب وہ عالم بن گیا تو عمرا کے خوف اور تحکم سے مؤدب ہوا۔ وہ کامیاب ہو یا ناکام ان کے موافق طریق پر چلتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب عالم کی یہ کیفیت ہو تو خواہ امیر اس کی زیارت کو جائے اور خواہ وہ امیر کی زیارت کرے، ہر حالت میں ظاہر عالم ہی ٹھہرتا ہے اور امیر معذور رہتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں اگر عالم نے عمرا کی وجہ سے علم حاصل نہیں کیا، بلکہ اول سے آخر تک اس نے تحصیل علم خدا کی خاطر کی، اور اس کا طریقہ کار اور جد و جہد نیکی کے لیے تھی کہ یہ اس کی طبیعت کا تقاضا تھا، اور وہ علم کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا، جس طرح مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، تو ایسے عالم کی رہنمائی اور تادیب عقل کرتی ہے، بلکہ اس کے زمانہ میں ساری دنیا اس کی ہیبت سے ادب کرتی ہے اور اس کے سایہ اور پرتاؤ تک سے مدد چاہتی ہے، خواہ وہ اس سے آگاہ ہو یا نہ ہو۔ ایسا عالم اگر امیر کے پاس جائے تو امیر ظاہر ہے اور وہ معذور، کیونکہ ہر حالت میں امیر ہی اس سے کچھ لیتا اور فائدہ اٹھاتا ہے اور مدد حاصل کرتا ہے، اور وہ عالم اس امر سے بے نیاز ہے، بالکل ایسے ہی جیسے آفتاب نور بخشنے والا ہے۔ اس کا کام عطا اور بخشش ہے۔ اس کا عام طریقہ ہے کہ وہ پتھروں کو لال یاقوت بناتا ہے اور مٹی کے پہاڑوں کو تانبا، سونا، چاندی، لوہا بنا دیتا ہے۔ مٹی کو سرسبز اور تازہ کرتا ہے اور درختوں کو قسم قسم کے پھل بخشتا ہے۔ آفتاب کا پیشہ عطا ہے، وہ بخشش کرتا ہے، خود کچھ قبول نہیں کرتا۔ چنانچہ ایک عربی ضرب المثل ہے، ہم نے دینا سیکھا ہے، ہم نے لینا نہیں سیکھا۔ مولانا عبد الماجد والے نسخے میں اس سے آگے یوں ہے، خدا تعالیٰ نے فرمایا، اپنے علم، طاقت اور اختیار پر تکیہ نہ کرو، مجھے ہی علام، قوی اور قادر سمجھو، تاکہ تمہیں غیر سے مدد مانگنے اور امیروں اور بادشاہوں کے سامنے التجا کرنے سے بچاؤں۔ کہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایک آیت کی تفسیر۔ میری طبیعت چاہتی ہے کہ میں اس آیت کی تفسیر کروں، اگرچہ یہ میری اس گفتگو کے مناسب حال نہیں، پھر بھی میری طبیعت کا یہ اقتضا ہے تو میں تفسیر کر ہی دیتا ہوں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان قیدیوں سے جو تم مسلمانوں کے قبضے میں ہیں یہ کہہ دو کہ اگر خدا تمہارے دلوں میں نیکی دیکھے گا تو جو کچھ تم سے چھینا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عطا کرے گا اور تمہیں بخشے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کی شان نزول یہ تھی کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کو شکست فاش دی تھی۔ ان میں سے کچھ قتل ہو گئے تھے اور ان میں سے بہت سے کافر دست و پابستہ کر کے قیدی بنا لیے تھے، اور ان اسیروں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ لوگ قید و بند اور عجز و مذلت میں
सारी रात गिरियावजारी करते रहे। इनकी हर उम्मीद मुनक़ते हो चुकी थी और वो कत्ल किए जाने के इंतजार में थे। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा और हंस दिए। काफिर बोले, देखा, इसमें बशरियत है। ये जो दावा करता था मुझ में बशरियत नहीं है, सच न था। उसने हमारी तरफ आंख उठाकर देखा है और हमें तौको जंजीर में जकड़े हुए अपने कैदी पाया है तो बहुत खुश हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अहले नफ्स लोग दुश्मन पर फतह पाकर उसे पंजाए कहर में देखते हैं तो बहुत शादमा होते हैं और खुशी से फूले नहीं समाते। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दिल की बात समझ ली और फरमाया, नहीं, मैं हरगिज इस वजह से नहीं हंसा कि दुश्मनों को अपने ज़ेर दस्त देख रहा हूँ या ये कि तुम घाटे में हो इसलिए खुश हुआ हूँ, बल्कि मुझे इस बात पर हंसी आई है कि मैं चश्मे बातिन देख रहा हूँ कि एक कौम को गलाजत की जगह दोज़ख और दूदाने सियासतों को जंजीर में जकड़कर बहिश्त, दरबाने खुलद और गुलस्ताने लदी की तरफ जबरदस्ती खींच लिया जाता हूँ और वो कौम आहो फगान और गिरिया जारी कर रही है कि हमें इस मोहलिक और खतरनाक जगह से तो उस बाग बहिश्त और अमन की जगह क्यों ले जा रहा है। इस सारी बात पर मुझे हंसी आ रही है, जो कि तुम्हें अभी वो नजर हासिल नहीं जिससे तुम वो सब देख सको जो मैं कह रहा हूँ। इसको समझो और साफ तौर पर देखो। इसलिए खुदा ताला ने फरमाया है, असीरों से कह दे कि पहले तुम लश्कर जमा किए, बहुत शौकत दिखाई, अपनी जवामर्दी, पहलवानी और शानो सदूत पर पूरी खुद एतमादी जाहिर की और तुमने अपने आप से कहा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम मुसलमानों की ताकत को तोड़ कर रख देंगे, इन पर कहर नाजिल करेंगे। तुमने अपने आप से किसी को कवि तर न समझा और ना अपने आप से किसी को ज्यादा जबरदस्त और सख्त गिर तस्लीम किया, लेकिन तुमने जो भी मंसूबा बांधा कि इससे यूं हो जाएगा और यूं हो जाएगा, नतीजा इसके बरक्स ही निकला। अब तुम पर खौफदारी है, फिर भी तुमने अपनी इस हरकत से तौबा नहीं की। तुम मायूस हो चुके हो और तुम्हें अपने आप पर कुदरत हासिल नहीं रही। तो अब चाहिए कि तुम मुझे कुव्वत और शौकत की हालत में देखो और अपने आप को मेरे मकहूर समझो, ताकि तुम्हारे काम आसान हो और खौफ की हालत में तुम मेरी तरफ से अपनी उम्मीद मुनक़ता न करो, क्योंकि मैं कादिर हूँ कि तुम्हें इस खौफ से रिहाई बख्शूं और अमान दूं। जो हस्ती सफेद गाय से स्याह गाय बरामद करती है, वो ये भी कर सकती है कि स्याह गाय से सफेद गाय बरामद कर दे। तू दाखिल करता है रात को दिन में और दिन को रात में, और तू निकालता है जिंदा को मुर्दा से और मुर्दा को जिंदा से। सूरह आले इमरान। अब के तुम असीरी की इस हालत में हो, मेरे हुजूर से उम्मीद मुनक़ता ना करो ताकि मैं तुम्हारी दस्तगीरी करूं। खुदा की रहमत से तो काफिरों के सिवा और कोई मायूस नहीं होता। सूरह यूसुफ। अब अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ असीरो, अगर तुम अपने पहले मजहब से फिर जाओ और खौफ की हालत में मेरी तरफ देखो और हर हालत में अपने आप को मकहूर समझो, तो मैं तुम्हें इस खौफ से निजात दूंगा और तुम्हारा हर वो माल जो लूट गया है और जाया हो चुका है, वो सब का सब तुम्हें दूंगा, बल्कि उससे दुगना और उससे बेहतर दूंगा, और इसके साथ ही तुम्हें बख्शा हुआ समझूंगा और आखिरत की दौलत के साथ मिला दूंगा। अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, मैंने तौबा की और मैं जो कुछ था उससे बाज आया। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू जो ये दावा करता है, इसके जवाज में अल्लाह ताला सबूत तलब करता है। तर्जुमा शेर। इश्क का दावा आसान है, लेकिन उसे साबित करने के लिए दलीलो बुरहान चाहिए। अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया, बिस्मिल्लाह, फरमाइए आपको क्या सबूत मतलूब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे वो अमवाल जो बच रहे हैं, लश्करे इस्लाम के लिए उनका इसार कर, ताकि लश्करे इस्लाम ताकत हासिल करे। अगर तू सच्चे दिल से मुसलमान हुआ है और इस्लाम और मुसलमानों की भलाई चाहता है तो ये कर। अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास बाकी क्या रह गया है? सब कुछ ही तो लुट गया, पुरानी चटाई तक भी तो उन्होंने बाकी नहीं छोड़ी। हुजूर सरवरे कायनात
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھا تو ابھی درست نہیں ہوا اور تو جو کچھ تھا اس سے سرے منہ نہیں پھرا۔ میں تجھے بتاؤں کہ تیرے پاس کتنا مال ہے اور تو نے اسے کہاں چھپا رکھا ہے، اور کس کے سپرد وہ مال تو نے کیا ہے، اور کس مکان میں تو نے اسے دفن کیا ہے؟ عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، حاشا کہ مال نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے اتنی معین مقدار میں مال ماں کے سپرد نہیں کیا، اور کیا فلاں دیوار میں تو نے اسے دفن نہیں کیا، اور کیا تو نے تفصیل کے ساتھ وصیت نہیں کی کہ اگر میں واپس آ جاؤں تو مال مجھے لوٹا دینا، اور اگر میں سلامت واپس نہ آؤں تو اس میں سے اتنا مال فلاں مصلحت پر صرف کرنا، اتنا فلاں آدمی کو دینا، اور اتنا مال تم رکھ لینا۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر انگشت بدن نہ رہ گیا اور سچے دل سے ایمان لے آیا اور بولا، اے خدا کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سمجھا تھا کہ تیرا اقبال دور فلک کی وجہ سے ہے، جیسے حامان، شداد اور نمرود جیسے بادشاہوں کا تھا۔ اب جو کچھ آپ نے فرمایا ہے اس سے مجھے صحیح علم ہوا اور حقیقت معلوم ہوئی کہ تیرا یہ اقبال ایک خدائی بید ہے اور باقی ربانی راز ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے سچ کہا، اس مرتبہ میں نے سنا کہ شک کا زنار جو تیرے اندر تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اس شکست زنار کی آواز میرے کان میں آئی ہے۔ میری روح کے عین اندر ایک پوشیدہ کان ہے۔ جب کوئی شخص اپنے شک و شرک اور کفر کا زنار توڑتا ہے تو میں یہ آواز اپنے گوشے نہا سے سنتا ہوں اور اس کے ٹوٹنے کی آواز میری روح کے کان میں پہنچتی ہے۔ اب یہ حقیقت ہے کہ تو درست ہو گیا اور ایمان لے آیا۔ مولانا نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ میں نے میر پروانہ سے یہ اس لیے کہا کہ پہلے تو اسلام کے لیے پشت پناہ بنا کہ اپنے آپ کو اسلام پر فدا کروں، اپنی عقل، رائے اور تدبیر کو بقائے اسلام اور کثرت اہل اسلام پر نثار کروں تاکہ اسلام سلامت رہے۔ اور چونکہ تو نے اپنی رائے پر اعتماد کیا اور حق کو نہ دیکھا اور حق میں سے کچھ بھی نہ سمجھا، بس خدا تعالیٰ نے عین اس سبب اور کوشش کو نقص اسلام کی وجہ بنا دیا کہ تو تاتاریوں میں گل مل گیا۔ تو مدد دے رہا ہے تاکہ شامیوں اور مصریوں کو تو فنا کر دے اور مملکت اسلام کو تہس نہس کر دے۔ پس وہ ذریعہ جو اسلام کی بقا کے لیے تھا اسلام کو نقصان پہنچانے والا بن گیا۔ پس اپنی اس حالت میں خدائے عز و جل کی طرف رجوع کر کہ یہ خوف کا مقام ہے اور صدقات وغیرہ دے تاکہ تجھے اس حالت بد سے کہ جو خوف کا مقام ہے تجھے نجات دے، اور تو اس سے امید منقطع نہ کر۔ اگرچہ تجھے ایسی طاعت نے اس قسم کی معصیت میں ڈالا گیا، اس طاعت کو تو نے خود دیکھ لیا، اس کے لیے تو معصیت میں گرا، اب اس معصیت میں بھی امید کو ہاتھ سے نہ دے اور الہا و زاری کر۔ وہ قادر ہے کہ اس نے اس طاعت سے معصیت پیدا کر دی، اس معصیت سے وہ طاعت پیدا کر دے اور تجھے اس سے پشیمانی بخشے اور ایسے سامان پیدا کر دے کہ تو ایک دفعہ پھر کثرت اہل اسلام کے لیے کوشاں ہو اور تو اسلام کی قوت بن جائے۔ مایوس نہ ہو کہ خدا کی رحمت سے تو کافروں کے سوا اور کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ سورہ یوسف میری غرض یہ تھی کہ وہ اسے سمجھے اور اس حالت میں صدقات دے، الہا و زاری کرے کہ وہ بڑی بلندی سے پستی میں گر چکا ہے، اور اس حالت میں امیدوار ہو تو اللہ تعالیٰ خوب تدبیر کرنے والا ہے۔ وہ کئی اچھی صورتیں دکھاتا ہے جن کے پیٹ میں بدصورتی ہوتی ہے تاکہ آدمی مغرور نہ ہو جائے کہ میری رائے اور میرا کام ہی اچھی صورتیں پیدا کرتا ہے، اگرچہ جو کچھ رونما ہوا ویسا ہی تھا۔ کیا خدا کے رسول حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی تیز نظر کے باوجود جو خود منور تھی اور دوسروں کو منور کرنے والی تھی، یہ فریاد نہ کی کہ اے خدا مجھے سب چیزیں اس حالت میں دکھا جس حالت میں وہ در حقیقت ہے؟ تو ایک خوبصورت چیز دکھاتا ہے اور وہ در حقیقت بدصورت ہوتی ہے، اور تو بدصورت چیز دکھاتا ہے تو وہ دراصل خوبصورت ہوتی ہے۔ بس ہمیں ہر چیز اس طرح دکھا جیسے کہ وہ در حقیقت ہے تاکہ ہم دھوکہ نہ کھا جائیں اور مسلسل گمراہ نہ ہوتے رہیں۔ اب اگرچہ تیری رائے صائب
اور روشن ہے، لیکن اس کی رائے سے یہ بہتر نہیں۔ اس نے ایسا ہی کہا ہے، تو ہر صورت اور ہر رائے پر اعتماد نہ کر، الہا و زاری کر اور خوف کھا۔ میرا مطلب یہی تھا، اور اس نے اپنی ارادت اور رائے سے اس آیت اور اس کی تفسیر کی تعویل کر دی کہ اس گھڑی ہم لشکر لے جا رہے ہیں، نہیں چاہیے کہ اپنی رائے اور لشکر پر تکیہ کریں، اور اگر ہمیں شکست ہو تو اس خوف اور بے چارگی کی حالت میں بھی امید منقطع نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے بات کو اپنے مقصد کے مطابق لیا۔ میری غرض یہی تھی جو میں نے کہہ دی۔ حقیقت، وحدت اور کثرت۔ ایک آدمی نے کہا کہ مولانا بات نہیں کرتے۔ میں نے کہا آخر اس شخص کو میرا خیال میرے نزدیک لایا ہے۔ میرے اس خیال نے اس سے یہ نہ پوچھا کہ تو کیسا ہے اور تیرا حال کیا ہے۔ اگر میری حقیقت بات کیے بغیر میرے پاس کھینچ لائی اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے آئی تو اس میں تعجب کیا ہے؟ بات حقیقت کا سایہ ہے اور حقیقت کی شاخ ہے۔ جب سایہ نے اپنی طرف کھینچ لیا تو حقیقت اسے اس سے بہتر طریق پر اپنی طرف کھینچ لاتا ہے، نہ کہ بات، بلکہ اگر لاکھ معجزہ بیان اور کرامت بھی دیکھے تو جب تک اس میں اس نبی یا ولی کا جزو مناسب نہ ہو فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ جزو ہی ہے جو اسے جوش اور بے قراری کی حالت میں رکھتا ہے۔ کاہ میں اگر قربا کا جزو نہ ہو تو وہ قربا کی طرف ہرگز کھینچا نہ جائے۔ وہ جنسیت ان کے درمیان نہاں ہے اور نظر نہیں آتی۔ آدمی کو ہر چیز کا خیال اسی چیز کی طرف لے جاتا ہے۔ باغ کا خیال اسے باغ میں لے جاتا ہے اور دکان کا خیال دکان میں، لیکن ان خیالات میں فریب پوشیدہ ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تو ایک جگہ جاتا ہے اور پشیمان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس جگہ کو اچھی سمجھا تھا مگر یہ ویسی نہیں۔ یہ خیالات چادر کی مثال ہیں۔ چادر میں چھپے ہوئے آدمی کے ذہن میں خیالات آتے ہیں اور حقائق بھی اس کے سامنے رونما ہوتے ہیں، لیکن چادر میں لپٹا ہوا آدمی اس کے خیالات تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے مقابلہ میں بغیر چادر والے آدمی کے خیالات قیامت ہوتے ہیں۔ جہاں آدمی چادر میں نہ چھپا ہو حالات سے بے خبری نہیں ہوتی، اس لیے وہاں شرمندگی نہیں ہوتی۔ ہر حقیقت جو تجھے اپنی طرف کھینچتی ہے وہ کوئی اور شے نہیں، وہ وہی حقیقت ہے جس نے تجھے اپنی طرف کھینچا۔ جس دن راز جانچے جائیں گے۔ سورہ طارق۔ میں جو کہتا ہوں اس میں کلام نہیں کہ در حقیقت کھینچنے والا ایک ہی ہے، لیکن وہ کئی ہو کر نظر آتا ہے۔ تو نہیں دیکھتا کہ آدمی کو 100 رنگا رنگ چیزوں کی خواہش ہوتی ہے۔ کہتا ہے مجھے شوربہ چاہیے، مجھے سمبوسا چاہیے، مجھے حلوہ چاہیے، مجھے کلیا چاہیے، مجھے پھل چاہیے، مجھے قورمہ چاہیے۔ یہ چیزیں کئی عدد بن جاتی ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ سب لاؤ، لیکن اس کی اصل ایک ہی ہے اور وہ ہے بھوک۔ کیا تو نے نہیں دیکھا جب وہ ایک ہی چیز سے سیر ہو جاتا ہے تو کہتا ہے بس اب مجھے ان میں کچھ نہیں چاہیے۔ بس معلوم ہوا کہ دراصل 10 یا 100 چیزیں نہیں تھی، صرف ایک ہی تھی۔ ہم نے ان کا تعدد فتنہ ہی کی غرض سے رکھا ہے۔ سورہ مدثر۔ خلقت کا یہ شمار فتنہ ہے۔ کہتے ہیں یہ ایک ہے اور وہ 100 ہیں، یعنی ولی کو ایک کہتے ہیں اور بہت سی خلقت کو 1,00,000۔ یہ ایک بڑا فتنہ ہے۔ یہ نظر اور یہ فکر جو انہیں بہت سارے سمجھتے ہیں، اور اسے ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ کون 100، کون 50 اور کون 60، مجبور، بے ہوش اور بے جان قوم کی قوم طلسم، پارے اور سماپ کی طرح جنبش کرتی ہے۔ اب تو انہیں 60 یا 100,000 کہتا ہے اور اسے ایک، بلکہ یہ متعدد قوم کچھ بھی نہیں، اور وہ 1,000، لاکھ اور کروڑ حق کروڑ ہے۔ جب گنو تو وہ تھوڑا ہے، لیکن شدت میں بہت زیادہ۔ ایک بادشاہ نے ایک آدمی کو ازراہ عنایت 100 نان مرحمت فرمائے۔ لشکر اس پر سخت برہم ہوا کہ اس شخص کی یوں خاص حوصلہ افزائی کیوں کی گئی۔ بادشاہ نے اپنے آپ سے کہا وہ دن آنے والا ہے جب میں تمہیں دکھا دوں گا کہ تم جان لو گے میں نے ایسا کیوں کیا۔ چنانچہ جب لڑائی کا دن آیا یہ سب بھاگ گئے اور وہ شخص اکیلا لڑا۔
बादशाह ने कहा, मेरी वो इनायत इस मसलहत से थी। आदमी को चाहिए कि अपनी कुव्वत ममीज़ा को खुदगर्जी से मुहर्रा रखे और दीन में दोस्त को तलाश करे, क्योंकि दीन दोस्त शनासी है। लेकिन जब उम्र को कुव्वत ममीज़ा के दरवाजा से गुजार दिया तो कुव्वत मुमय्यज़ा कमजोर हो गई। अब इस यार दीन को नहीं पहचाना जा सकता, तो अपनी इस वजूद की परवरिश करता रहा जिसमें तमीज नहीं। तमीज एक सिफ्त है। तू नहीं देखता कि पागल आदमी के भी हाथ पांव होते हैं, लेकिन उसमें तमीज नहीं होती। तमीज वो मानी लतीफ है कि जो तुझ में है, और तू बेतमीज जिस्म की परवरिश में रात दिन लगा है। तू ये बहाना करता है कि तमीज जिस्म ही से कायम है, आखिर जिस्म भी तो तमीज ही से कायम है। ये क्या कि तेरी सारी तवज्जो जिस्म की देखभाल पर मुर्तकिज रही और तमीज को तूने बिल्कुल भुला दिया, हालांकि वो इससे कायम है, ये उससे कायम नहीं। वो नूर आंख और कान वगैरह के उन दरीचों ही से बाहर आता है। अगर ये दरीचे ना हो तो वो दूसरे दरीचों से निकल आता है। ये बिल्कुल ऐसा है कि तू सूरज के सामने चिराग ले आया है कि मैं इसकी मदद से सूरज को देखूं। हाशा कि अगर तू चिराग ना लाता तो भी सूरज अपने आप को दिखा ही देता। चिराग की जरूरत ही क्या थी। खुदा की तरफ से उम्मीद मुनकता नहीं करनी चाहिए। उम्मीद सरे राह महफूज व मामून है। अगर तू रास्ता पर चल नहीं रहा तो सरे राह देख ही ले। ये ना कह कि मैं टेढ़ा चलता रहा हूं। तू रास्ते को सामने रख, टेढ़ापन नहीं रहेगा। रास्ते असाए मूसफी की तरह है। वो कज्जियां एक जादू की मानिंदा है। जब रास्ते सामने आती है तो सब कुछ निकल जाती है। अगर तूने बदी की है तो अपने आप ही से की है। तेरा जुल्म उसका क्या बिगाड़ सकता है। एक परिंदा था कि पहाड़ पर बैठा और उड़ गया। देखो, उससे ना तो उस पहाड़ में कुछ इजाफा हुआ और ना कमी ही हुई। जब तू राह रास्त पर आ गया तो बाकी कुछ भी न रहा। उम्मीद को हरगिज हाथ से न दे। बादशाहों की हमनशीनी से खतरा। बादशाहों की हमनशीनी इस वजह से खतरे का मौजिब नहीं कि उसमें सर जाता रहता है, क्योंकि सर तो बहरहाल मिटने वाली चीज है। आज ना गया कल जाएगा। अलबत्ता खतरा इस वजह से है कि बादशाह अपने इख्तियारात और ताकत के एहसास से कवी नफ्स होते हैं, बिल्कुल अजदही की तरह। जो शख्स उनकी सोहबत इख्तियार करे, उनसे दोस्ती का दावा करे और उनका माल कबूल करे, उसके लिए जरूरी हो जाता है कि हर बात उनकी मर्जी के मुताबिक कहे। वो उनकी बुरी राय की तरफ दिल को माइल करके उसे कबूल करता है। वो उसके खिलाफ कुछ नहीं कह सकता। इस लिहाज से खतरा है क्योंकि इससे दीन को नुकसान पहुंचता है। अगर तू उनके साथ मशगूल रहेगा तो दूसरी जहत जो असल है तुझसे बेगाना रहेगी। जब तक तू उस रास्ते पर चलता रहेगा, तेरा माशूक जो कि उस रास्ता पर है तुझसे रूगर्दान रहेगा, और जब तक तू दुनिया से सुलह किए रहेगा, तेरा माशूक तुझसे बेहद बरहम रहेगा। जो शख्स किसी जालिम की मदद करता है, खुदा उसी जालिम को उस पर मुसल्लत कर देता है। इंतहाई अफसोस है कि आदमी पानी के भरे हुए दरिया तक पहुंच जाए, मगर उसमें से सिर्फ एक प्याला पानी भरकर ही किनायत करे। आखिर दरिया में मोती, पत्थर और लाखों कीमती चीजें होती हैं। दरिया में से सिर्फ पानी ले आना क्या वक़्त रखता है। अक्लमंद आदमियों को इस पर क्या फख्र होगा और क्या फख्र हुआ होगा। हकीकत यह है कि दुनिया बिल्कुल जाग की मानिंदा है और पानी का ये दरिया औलिया के उलूम है। मोती खुद कहाँ है। ये दुनिया बेहकीकत तिनकों से भरी हुई जाग है, लेकिन उन लहरों की गर्दिश, जोशे दरिया की मुनासिबत और लहरों की हरकत उस जाग में एक खूबी पैदा कर देती है। इंसान की मरगूब चीजों, मसलन बीवियों, बेटों, सोने और चांदी के ढेरों, पले हुए घोड़ों, मवेशियों और खेतों की मोहब्बत उन्हें खुशनुमा बनाकर दिखाई गई है। ये सब कुछ इस दुनिया का आरजी सामान है। सूरह आले इमरान। बस जब ज़य्यन खुशनुमा बनाकर दिखाई गई है, फरमा दिया तो वो दरअसल अच्छी नहीं बल्कि इसकी खूबी मुस्तार ली हुई है। और दूसरी जगह है ये झूठा सोना है, यानी ये दुनिया साबन की जाग है, खोटी है, इसकी कोई कदर है ना कीमत।
ہم نے اسے سنہری کر دیا ہے تاکہ انسانوں کے لیے زینت ہو۔ انسان خدا کا استرلاب ہے، آدمی خدا کا استرلاب ہے، لیکن نجومی چاہیے جو استرلاب کو جانتا ہو۔ اگر کسی کنجڑے یا ترکاری بیچنے والے کے پاس استرلاب ہو تو وہ اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ اسے کیا معلوم کہ آسمانوں کا حال، ان کی گردش، برج، ان کی تاثیریں اور انقلابات کی آمد اس استرلاب سے کیسے جانچی جاتی ہے؟ پس منجم کے حق میں استرلاب فائدہ مند ہے کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ جس طرح تانبے کا استرلاب آسمانوں کا آئینہ ہے، آدمی کا وجود جس کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی، خدا کا استرلاب ہے، چونکہ خود خدا تعالیٰ نے اسے علم دیا، دانائی دی اور آشنائی بخشی۔ وہ اپنے وجود کے استرلاب سے خدا کی تجلی اور بے مثال حسن مطلق کو ہر لمحہ اور ہر لحظہ دیکھتا ہے، اور وہ حسن اس آئینہ سے ہرگز خالی نہیں ہوتا۔ خداوند تعالیٰ جل جلالہ کے بعض ایسے بندے بھی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو حکمت، معرفت اور کرامت سے آراستہ کیا ہوا ہے، اگرچہ خلقت کو وہ نظر عطا نہیں ہوئی کہ انہیں دیکھے، لیکن انتہائی غیرت کی بنا پر وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ چنانچہ متنبی کہتا ہے، ان مخدرات نے آرائش جمال کے لیے زیور نہیں پہنا، بلکہ وہ حفاظت جمال کے لیے استعمال کیا ہے۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔